اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں محمد توفیق صارم مصباحی آج صرف بہائی کا 14 سبق لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلیے ہم آج کے سبق کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 3 میں 7 اقسام کی پہلی قسم صحیح کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ صحیح کی تعریف میں آپ حضرات نے سنا، صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کے اندر کوئی حرف علت حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، وہ کلمہ صحیح کہلاتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے جو تعریف صحیح کی ہے، یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے جو تعریف صحیح کی ہے، تو لفظ صحیح پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ کیسے نہیں آتی؟ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ جس کلمے کے اندر 2 حرف صحیح، 2 حرف ہم جنس نہ ہوں، ایک طرح کے نہ ہوں، ایک جنس کے نہ ہوں، حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، ہم جنس نہ ہوں، تو اس صحیح کے لفظ صحیح صاد حا یا حا، اس لفظ صحیح میں 2 حرف ایک جنس کے تو ہیں، یعنی 2 حا اس کے اندر آ گئے، لہٰذا آپ یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے جو صحیح کی تعریف کی ہے وہ لفظ صحیح پر صادق نہیں آتی ہے۔ اس کے اندر تو 2 حرف ایک جنس کے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح کی جو تعریف ہے وہ مسمى صحیح کی تعریف ہے، یعنی صحیح کا جو مسمى ہے، مسمى یعنی جو نام صحیح کا نام، کس کو صحیح کا نام دیا گیا ہے اس کو مسمى کہتے ہیں، اور صحیح کا نام کس کو دیا گیا ہے، یعنی جس کلمے کے اندر حرف علت حمزہ اور 2 حرف ہم جنس نہ ہوں، تو یہ جو تعریف ہے، یہ جو قول ہے، یہی مسمى صحیح ہے، یعنی صحیح کا مسمى ہے جس کو صحیح کا نام دیا گیا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے مسمى صحیح کی تعریف کی ہے، نہ کہ اسم صحیح کی، یعنی صحیح یہ جو لفظ صحیح ہے یہ تو صحیح کا نام ہے، لیکن صحیح کہتے کسے ہیں، کس کلمے کو صحیح کہتے ہیں، اس کو جو تعریف میں بتایا گیا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف جو ہے وہ
مسمع صحیح کی ہے، نہ کہ اسم صحیح یعنی صحیح کے نام کی، جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیے اتنا سمجھ لینے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح وہ کلمہ ہے جس میں حرف علت نہ ہو۔ اب حرف علت کیا کیا ہیں، تو اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ حروف علت 3 ہیں، الف، واو اور یا، اس کا مجموعہ وائے ہے۔ اس کے الگ الگ نام ہیں، چند نام ہیں، ان حروف کے الگ الگ نام ہیں۔ واو، الف اور یا، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں، حروف لین بھی کہتے ہیں، اور حروف مد بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے 7 اقسام کی دوسری قسم مہموس کو بیان کیا۔ یہ مہموس کا لغوی معنی سمجھ لیجئے۔ اس کا لغوی معنی ہے حمزہ دیا ہوا۔ اصطلاح صرف میں یعنی صرفیوں کی اصطلاح میں حمزہ وہ اسم یا فعل ہے جس کا کوئی ایک حرف اصلی حمزہ ہو۔ حروف اصلیہ ثلاثی مجرد میں 3 ہوتے ہیں اور رباعی میں 4 ہوتے ہیں، اور اس میں خماسی جو اسم کی تعریف ہے اس میں 5 ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ان حروف اصلیہ کی جگہ، کسی بھی جگہ حمزہ ہو تو وہ کلمہ، وہ اسم یا فعل مہموس کہلاتا ہے۔ اب مہموس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مہموس کی 3 قسمیں ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھتے چلیں۔ مہموس فا، مہموس عین، مہموس لام۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا کیسے کہتے ہیں؟ محموز الفا وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو، فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آئے، جیسے امرن، یہ تو اسم کی مثال ہو گئی ثلاثی مجرد کی۔ امر، یہ ثلاثی مجرد فعل کی مثال ہو گئی۔ تو امرن بروزن فعل، امر بروزن فعل۔ محموز العین وہ اسم یا فعل ہے جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آئے، جیسے سأل، اور جیسے سأل اور سألن۔ تو سألن یہ اسم کی مثال ہے اور سأل فعل کی مثال ہے۔ تو سألن فعلن کے وزن پر ثلاثی مجرد اسم ہے، اور سأل فعلا کے وزن پر ثلاثی مجرد فعل ہے۔ سألن فعلن کے وزن پر ثلاثی مجرد اسم ہے، اور سأل فعلا کے وزن پر ثلاثی مجرد فعل ہے۔ اب
محموز اللام کسے کہتے ہیں؟ محموز اللام وہ اسم یا فعل ہے جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آئے، جیسے قرء، یہ اسم ہے ثلاثی مجرد، بروزن فعل، قرأ یہ ثلاثی مجرد فعل ہے بروزن فعل۔ مصنف علیہ الرحمہ نے 7 اقسام کی تیسری قسم مضاعف بیان فرمائی۔ تو مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حروف اصلیہ ہم جنس ایک جیسے ہوں، ہم جنس یعنی ایک جیسے ہوں، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حروف اصلیہ ایک جیسے ہوں، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ اب آگے دیکھیے مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ مضاعف ثلاثی آگے بڑھیے، آگے دوسرے پیج پر محموز کو جاننے کے بعد، محموز کی اقسام کو جاننے کے بعد، ہم اب تیسری قسم جو 7 اقسام کی ہے مضاعف، اس کی تعریف کے بعد تقسیم جو کی ہے مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی۔ اب مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے بہت اچھی طریقے سے۔ مضاعف ثلاثی، اس کے اندر عموماً پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کرنے سے شد حاصل ہو جاتی ہے، اور اس میں شدت یا سختی ہوتی ہے، اس لیے مضاعف ثلاثی کو اسم بحرہ اور سخت بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھا کہ مضاعف ثلاثی جس میں عام طور سے پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کرنے سے شدت حاصل ہوتی ہے، اور اس شدت اس میں شدت یا سختی ہوتی ہے، اسی لیے مضاعف ثلاثی کو اسم بحرہ اور سخت بھی کہتے ہیں۔ تو مضاعف ثلاثی ہے کیا، کسی کہتے ہیں؟ مضاعف ثلاثی وہ اسم یا فعل جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں، جیسے مدن و مدہ۔ مدن اسم، مدہ فعل۔ تو مدن فعل کے وزن پر اور مدہ فعلا کے وزن پر، کہ اصل میں مددن اور مددہ تھے،
تو مددن اور مددہ تھے، تو دو حرف ایک ہم جنس اس میں پائے گئے، تو دونوں کو ایک کر دیا اور اس پر تشدید رکھ دی۔ اب مضاعف رباعی جو دوسری قسم ہے مضاعف کی، اس کی کیا تعریف ہے، اسے کسے کہتے ہیں مضاعف رباعی؟ تو اس کو سمجھ لیجئے۔ مضاعف رباعی وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا یعنی پہلے والے لام، یا عین اور لام ثانیہ یعنی دوسرے والے لام کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہوں، جیسے زلزل و زلزالن، بر وزن فعلل و فعلالن۔ تو مضاعف رباعی وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اول یا عین اور لام ثانی کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہوں، تو زا زلزلہ، تو زا ایک تو پہلا زا یہ فا کے مقابلے میں ہے، اور دوسرا زا یہ پہلے والے لام کے مقابلے میں ہے۔ زلزالن اس کے اندر بھی یہی ہے، تو دو حرف ایک جنس کے پائے جا رہے ہیں، ایک جنس کے دو حرف زلزلہ اور زلزالن میں پائے جا رہے ہیں۔ پہلا زا فا کلمے کی جگہ، دوسرا زا لام اول کی جگہ ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے مثال چوتھی قسم ہفت اقسام کی مثال ہے۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، جیسے وصلن اور وصلہ بر وزن فعال اور فعالہ۔ تو وصلن یہ فعال کے وزن پر ہے اور وصلہ فعالہ کے وزن پر ہے، تو وصلن یہ اسم ہے اور وصلہ یہ فعل ہے۔ تو دیکھیے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت اس کے اندر آیا ہے، وصلن اسم کے اندر، تو واو حرف علت ہے، یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اور وصلہ میں بھی فا کلمے کی جگہ واو حرف علت ہے۔ تو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ مثال کا لغوی معنی کیا ہے؟ مثال کا لغوی معنی مانند یعنی طرح، اور اصطلاحی تعریف آپ نے سن ہی لی۔ مثال کو معتل فا اور معتل طرف بھی کہتے ہیں، معتل الفا اور معتل طرف بھی کہتے ہیں کہ اس قسم میں حرف علت طرف پر واقع ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ مثال کی دو قسمیں ہیں، مثال وابی اور مثال یائی۔ مثال جو چوتھی
قسم ہے حروف اقسام کی جس کی تعریف آپ نے سنی، تو یہ مثال یعنی جس میں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو یہاں اس چیز کا خیال رہے کہ مثال کی دو قسمیں ہیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ مثال واوی وہ اسم یا فعل جس کا فا کلمہ واو ہو، اس کو مثال واوی کہیں گے، جیسے وعدہ۔ مثال یائی وہ اسم یا فعل جس کا فا کلمہ یا ہو، جیسے یسرن۔ تو فا کلمے کی جگہ واو حرف علت ہے تو مثال واوی، اور فا کلمے کی جگہ یا ہے تو مثال یائی۔ مثال اصطلاحی کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ماضی کی گردان صحیح کی گردان کی طرح ہے، یعنی جس طرح صحیح کی گردان میں تبدیلی نہیں، اسی طرح اس میں بھی تبدیلی نہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے اجوف، یہ پانچویں قسم ہے اجوف۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف کا لغوی معنی ہے درمیان سے خالی یا ذو بطن، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے جو آپ اپنی کتاب میں اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اجوف وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول، قال، بیع، باع، بربزن فعل، فعل اور فعلا۔ تو قول فعل کے مقابلے میں ہے، اسم ہے، اور قال فعلا کے مقابلے میں ہے، اس فعل ہے۔ بیع یہ فعل کے مقابلے میں ہے، اور باع فعلا کے مقابلے میں ہے۔ آپ نے اتنا سمجھ لیا، ہم کہیں کہ اجوف واوی اور اجوف یائی، اجوف کی دو قسمیں ہم بیان کریں، یعنی ہم کہیں کہ اجوف کی بھی دو قسمیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اجوف واوی وہ اسم یا فعل جس کا عین کلمہ واو ہو، جیسے نور، فعل کے وزن پر اسم۔ اجوف یائی وہ اسم یا فعل جس کا عین کلمہ یا ہو، جیسے زید، فعل کے وزن پر۔ اب دیکھیے چھٹی قسم ہفت اقسام کی ناقص ہے۔ ناقص کا لغوی معنی ہے ناتمام یعنی ادھورا، اور اصطلاحی تعریف ناقص وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے غزون، غزون۔ تو غزون، غزا، اور رمیون، رما، بربزن فعال، فعلا۔ تو غزون اسم ہے فعال کے وزن پر، اور غزا یہ فعل ہے فعلا کے وزن پر۔ رمیون اسم ہے فعال کے وزن پر، رما فعل ہے
فعلا کے وزن پر. تو ناقص آپ نے سمجھ لیا، اصطلاح ہے صرفیوں کی اصطلاح میں ناقص کسے کہتے ہیں. تو لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے. غزا الف آیا، رمیون میں یا حرف علت آیا، رما میں الف حرف علت آیا. سمجھ رہے ہیں. اب ساتویں قسم لفیف کی ہے. لفیف کی بھی دو قسمیں بیان فرمائیں. لفیف کی دو قسمیں بیان فرمائیں. لفیف کا لغوی معنی ہے لپٹا ہوا، اور لفیف آدمیوں کی ایسی جماعت کو بھی لفیف کہتے ہیں جو مختلف جماعتوں سے مل کر بنے، اور ایسے طعام کو بھی لفیف کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے کھانے جمع ہوں. چونکہ لفیف اصطلاح میں بھی دو حروف، لفیف اصطلاحی میں بھی دو حروف علت لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اسے لفیف کہتے ہیں، جس میں دو حرف علت ہوتے ہیں. تو لفیف جس کے اندر دو حرف علت ہوں، دو حرف علت لپٹے ہوئے ہوں. جیسے آپ مثال سے سمجھیں گے. اس لفیف کی بھی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون. لفیف مفروق وہ اسم یا فعل جس میں فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت واقع ہو. جیسے واقعون، تو واو فا کے مقابلے میں ہے اور یا حرف علت لام کے مقابلے میں ہے، تو یہ لفیف مفروق ہوا. یعنی کاف نے ان دونوں حروف علت کے درمیان فرق پیدا کر دیا، تو یہ لفیف مفروق کہلائے گا، یعنی فرق کیا ہوا. اور وقع اس کے اندر بھی وہی ہے کہ فا کلمے کی جگہ حرف علت واو ہے اور لام کلمے کے مقابلے میں الف حرف علت ہے. تو وقیٌ فعلن کے وزن پر، وقع فعلا کے وزن پر. لفیف مقرون وہ اسم یا فعل جس میں عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، یعنی حرف علت ملی ہوئی ہو جس کلمے میں، تو وہ لفیف مقرون کہلائے گا. جیسے طیّن اس میں ہے تو عین اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے، دونوں آپس میں ملی ہوئی، دونوں کو ملا دیا اور اس پر تشدید کو لیا ہے. اور توا میں واو حرف علت ہے اور الف ہے، تو واو عین کے مقابلے میں اور الف لام کے مقابلے میں، دونوں قریب قریب ہیں، ملے ہوئے ہیں، اس لیے لفیف مقرون ہوا. تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہو چکا. لفیف کی دو قسمیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. اس کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ لفیف مفروق کسے کہتے ہیں اور لفیف مقرون کسے کہتے ہیں.
تو لہٰذا آج کا ہم اپنا یہ چوتھا سبق اسی پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی گفتگو درس نمبر 5 میں اسی کتاب کے درس نمبر 5 میں بیان ہوگی، باقی گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد 5ویں سبق کو لے کر آپ کا یہ میزبان حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔